آج کی کہانی کا نام ہے رابطے۔ اس نے پاؤں میں آئے پتھر کو ایک زوردار ٹھوکر رسید کی تھی۔ دھول کا ایک مرغولا سا اٹھا اور اس کے پہلے سے گرد آلود چہرے اور لباس سے لپٹ گیا، مگر وہ بے نیاز ہر شے سے لاپرواہ چلتا رہا۔ فلاور شاپ کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظر پھولوں پر پڑی۔ تر و تازہ، سرخ، گلابی، سفید، نارنجی، ہر قسم کے پھول اپنی بہار دکھا کر وہاں سے گزرتے لوگوں کو مجبور کر رہے تھے کہ جو انہیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی پل بھر کو رک کر دیکھیں ضرور۔ وہ بے دلی سے سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ آج یہ پھول بھی اس کی پژمردگی کو سمیٹنے میں ناکام رہے تھے، کیونکہ زندگی اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کی راہ گزر تھی، اور وہ جو اب تک بڑی ثابت قدمی اور حوصلے کے ساتھ ان کانٹوں کو چیرتا آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اور وہ تمام خوش امیدیاں جو وقتاً فوقتاً اس کے گرتے حوصلوں کو سہارے فراہم کرتی تھیں، کانٹوں کے ساتھ جا ملی تھیں۔ وہ جو 4 سال سے بے روزگاری کا عذاب اپنے کاندھوں پر اٹھائے گھسٹ رہا تھا، مگر اب ہانپنے لگا تھا، کیونکہ اس کی واحد ہمدرد اور غم گسار اس کی ماں اب اس سے عاجز اور بیزار ہوتی جا رہی تھی۔ یا شاید اس سے نہیں، اس کی بے روزگاری سے۔ وہ بیچاری بھی کیا کرتی جو خود مجبور اور بے بس تھی۔ مہنگائی کے اس اندھے طوفان میں غریب اور سفید پوش لوگوں کے لیے کھڑے رہنا انتہائی دشوار ہو گیا تھا۔ ان کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے، اور وہ بھی تو غریب ہی تو تھی، پھر 4 بیٹیوں کی ماں، جس کی واحد امید اس کا بیٹا تھا، اور جب وہ امید بھی دم توڑتی نظر آ رہی تھی تو وہ کہاں تک خود کو سنبھالتی، لہٰذا بکھر رہی تھی۔ شرجیل احمد 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور اپنی ماں کا اکلوتا لخت جگر تھا۔ 4 سال پہلے تک زندگی اس کے لیے اگر بہت اچھی نہیں تو اتنی بری بھی نہیں تھی۔ وہ IIT کے فائنل سیمسٹر میں تھا۔ اس کے ابا احمد خان بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ ایک سیمنٹ کی فیکٹری میں مزدور تھے۔ گزر بسر گو کہ بہت مشکل سے ہی ہو رہی تھی، مگر چونکہ خوش امیدی کی گھنی چھاؤں ابھی چھتر تانے ہوئے تھی، لہٰذا مزاجوں کو وہ تلخی جو صرف حالات کی دین ہوتی ہے ابھی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ زمانے کی ہوا کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے بھی اپنے اکلوتے بیٹے کو افسر بنانے کے خواب آنکھوں میں سجا لیے تھے، لہٰذا اپنی انتہائی محدود آمدنی سے پائی اس کے مستقبل کے لیے جوڑتی رہی، اور اسی جمع پونجی کی بدولت شہر کی بہترین یونیورسٹی میں پڑھنے کا اس کا خواب تعبیر پا سکا تھا۔ خوابوں کی زمین کچھ اور وسیع تب ہوئی جب اس کا رزلٹ آیا۔ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تھا۔ گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرتے ہی وہ بڑے اعتماد سے اپنی ڈگریاں سنبھالے اس کارزار میں کود پڑا تھا جس نے بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ شروع میں تو ناکامی اس کی ہمت کو اور بڑھاتی، کچھ کر دکھانے کا جذبہ جگاتی تھی، مگر رفتہ رفتہ مسلسل ناکامی کے بڑھتے بوجھ سے اس کے حوصلوں کی ناؤ ڈوبنے لگی۔ 1 سال، 2، پھر 3، اور بالآخر 4 سال بعد اس ناؤ میں اتنے سوراخ ہو چکے تھے کہ اس کا اپنا وجود بھی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ گھر کی فضا میں لہجوں کی تلخی زہر بن کر پھیل چکی تھی۔ ابا کا بوڑھا وجود اب مزید بوجھ سہارنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اوپر سے 4 بیٹیوں کی ذمہ داری۔ عالیہ اور ماریہ تو پھر بھی ابھی چھوٹی تھیں، مگر عیشا اور عنایہ شادی کے قابل ہو چکی تھیں۔ عیشا بچپن سے ہی اپنے تایا زاد سے منسوب تھی، مگر عنایہ کی ابھی کہیں کوئی بات نہیں بنی تھی۔ بنتی بھی کیسے؟ ان کے گھر کے حالات دیکھ کر جو بھی جاتا پلٹ کر واپس نہ آتا۔ تایا بھی شادی پر زور ڈال رہے تھے۔ انہی فکرات نے اماں کی زبان پہ کانٹے اگا دیے تھے۔
ہر وقت لڑتی رہتیں۔ آج صبح کا آغاز بھی ایک بار پھر جھگڑے سے ہی ہوا تھا۔ اماں نے اس کے سامنے ناشتہ لا کر رکھا اور چھوٹتے ہی پوچھنے لگیں، آج کہیں جائے گا نوکری کے لیے؟ اس کی نظر چائے پاپوں پر تھی۔ اسے پاپے سخت ناپسند تھے، مگر پچھلے کئی دنوں سے وہ ناشتے میں یہی کھانے پر مجبور تھا، اور اوپر سے اماں کا سوال، جواب دینے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ بات بدلنے کو بولا، اماں آج پھر پاپے گھر میں آٹا نہیں ہے کیا؟ تم جانتی تو ہو مجھے پاپے سخت ناپسند ہیں۔ اماں جو پہلے ہی نہ جانے کس بات پر بھری بیٹھی تھی، اس کے منہ بنانے پر تو پھاٹی پڑی۔ باپ منسٹر لگا ہے نا تیرا، جو یوں نخرے دکھا رہے ہو، باتیں تو ایسے بنا رہے ہو جیسے ہر مہینے 20-25 ہزار میری ہتھیلی پر لا کر رکھتے ہو، اور پھر بھی میں تمہیں پاپے ہی کھانے کو دیتی ہوں۔ جو 2 وقت کی مل جاتی ہے نا، اسی کو غنیمت جانو، اور یہ بھی وہ غریب اس بڑھاپے میں جانے کس طرح کما کے لاتا ہے۔ اپنی آوارہ گردیوں سے فرصت مل جائے تو کبھی بازار جا کر آٹے کا بھاؤ معلوم کر لینا۔ سونے کے مول بک رہا ہے، پاپے ناپسند ہیں۔ اماں آپ بھی ان کی آوارہ گردی والی بات پر اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ آپ کے تو سب کچھ سامنے ہے، میرے 4 سالوں کا ایک ایک پل، کہاں کہاں میں نے جوتیاں نہیں چٹکائیں، سارا دن تک بھوکے پیاسے دفتروں کے چکر کاٹے ہیں، پھر بھی نوکری نہیں ملی تو سولی پر چڑھ جاؤں۔ اس کے چہرے پر ایسا کچھ ضرور تھا کہ پل بھر کو اماں بھی خاموش سی ہو گئیں۔ شرجیل نے ان کا چہرہ دیکھا جہاں دکھ عمر سے بہت پہلے جھریاں بن کر پھیل رہا تھا۔ اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میری پیاری اماں، میں جانتا ہوں کہ آپ کس قدر پریشان ہیں، خاص کر عیشا اور عنایہ کی وجہ سے۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میرے حوالے سے آپ نے کتنے خواب دیکھ رکھے ہیں، کس طرح اپنا پیٹ کاٹ کر میری تعلیم کے لیے پائی جوڑی اور مجھے پڑھایا لکھایا۔ مجھے سب احساس ہے اماں، اور آپ بالکل فکر نہ کریں۔ 4 سال ہی ہوئے ہیں نا، 4 صدیاں تو نہیں۔ میں مسلسل کوشش کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا جلد ہی مجھے نوکری مل جائے گی۔ وہ خود مایوسی کے اندھیروں میں گھرا ماں کو امید کی ڈور پکڑا رہا تھا۔ بس رہنے دو یہ جھوٹی تسلیاں، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ مجھے پھر سے وہی خواب مت دکھاؤ جو مجھے اور بے سکون کر دیں، اور اب تو مجھے ان پیسوں پر بھی افسوس ہوتا ہے جو میں نے تمہاری تعلیم پر خرچ کیے۔ کیا فائدہ ہوا، ضائع ہی گئے نا۔ اگر آج وہ میرے پاس ہوتے تو کم از کم تمہاری بہنوں کی شادیاں تو کر ہی سکتی تھی۔ ان کے لہجے میں احساس زیاں بول رہا تھا۔ شرجیل نے دونوں ہاتھوں میں اپنے بال جکڑ لیے۔ میں کیا کروں اماں، کوشش کر تو رہا ہوں مگر میں مجبور ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ تو اماں پھر بھڑک اٹھیں، تم مجبور ہو تو آرام سے بیٹھے رہو، مگر اتنا دھیان رکھنا کہ تمہارا ماموں تمہاری طرح مجبور نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ اقصیٰ کا رشتہ کہیں اور کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ اماں کی تازہ ترین غصے کی وجہ سامنے آ گئی۔ چارپائی پر دراز شرجیل جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مطلب کچھ نہیں، صاف بات ہے کہ وہ لوگ اب مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ کل گئی تھی میں بھائی کی طرف، بھابھی نے صاف کہہ دیا کہ اگر 1 مہینے کے اندر نوکری کا انتظام نہ ہوا تو وہ لوگ اقصیٰ کا رشتہ اس کی خالہ کی طرف کر دیں گے۔ وہ لوگ بھی کافی عرصہ سے پیچھے پڑے ہیں۔ تمہاری ممانی کا جی تو شروع سے ہی ادھر تھا، مگر الیاس بھائی نے سب کو چھوڑ کر اقصیٰ ہمیں دی تھی، پر اب وہ لوگ بھی کیا کریں، ساری زندگی تو بیٹی کو بٹھا کر نہیں رکھ سکتے نا۔ اس مہینے پوری 22 کی ہو جائے گی اقصیٰ۔ وہ برتنوں پر غصہ نکالتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھیں۔ شرجیل کا تو خون ہی کھول اٹھا۔ ایسے کیسے کر سکتے ہیں، مذاق سمجھ رکھا ہے رشتوں کو؟ وہ بگڑ کر بولا تو اماں تلملا اٹھیں۔ کیا کرو گے تم، کیا کر سکتے ہو؟ میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو وقت ہی بتائے گا، مگر آپ ماموں ممانی کو اچھی طرح سمجھا دیں، ایسا کچھ کرنے کا وہ سوچیں بھی نہیں۔ اقصیٰ میری عزت ہے، اور اپنی عزت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں اپنی بات کہہ کر راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ اقصیٰ الیاس اس کے اکلوتے ماموں کی اکلوتی بیٹی تھی اور اسے بچپن سے ہی بہت اچھی لگتی تھی،
لیکن جوں جوں وہ بڑا ہوتا گیا اسے احساس ہوا کہ یہ پسند سے بڑھ کر کچھ ہے، شاید محبت۔ اس نے اماں سے بات کی اور ان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا تھا کہ ان کی اکلوتی بھتیجی ان کی بہو بنے، لہٰذا وہ اگلے ہی دن بھائی کے گھر رشتہ لے کر پہنچ گئیں۔ انکار کا تو سوال ہی کیا تھا، کیونکہ پورے خاندان میں شرجیل جتنا پڑھا لکھا اور ہینڈسم لڑکا کوئی تھا ہی نہیں۔ یوں اقصیٰ اس کے نام ہو گئی اور شادی جاب ہونے تک مؤخر کر دی گئی، مگر 4 سال ہونے کو آئے اور جاب تھی کہ مل کر ہی نہیں دے رہی تھی، اور اب یہ نئی ٹینشن۔ وہ سخت پریشان تھا، 1 مہینے میں جاب کا بندوبست کہاں سے ہوتا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور بار بار آنکھوں میں اقصیٰ کی معصوم صورت نے رہی سہی کسر بھی پوری کرتی تھی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، سوچ کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ کتنی دور نکل آیا تھا۔ یہ ایک پوش ایریا تھا، سڑک کے دونوں اطراف بنے بڑے بڑے گھر وہاں کے مکینوں کی مالی حیثیت کا پتہ دے رہے تھے۔ سپہر کا سورج آگ برسانے میں کسی قسم کی رعایت سے کام نہیں لے رہا تھا، اور اوپر سے بھوک تھی کہ الگ بے حال کیے دے رہی تھی۔ آج کا دن ہی خراب ہے، اور اوپر سے صبح سویرے جھگڑا۔ بھلا جس دن کا آغاز ایسا ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ غصے میں بڑبڑاتا، سر جھٹکتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی نیلے رنگ کی گاڑی پر پڑی، قریب ہی ایک کوٹھی سے جس کے گیٹ کا رنگ بھی نیلا تھا، ایک شخص نہایت عجلت میں برآمد ہوا۔ اس نے ہاتھوں میں چند نسبتاً چھوٹے بیگ انتہائی بے ترتیبی سے رکھے تھے۔ شرجیل کا خدشہ سچ ثابت ہوا، اور اس کے گاڑی میں بیٹھنے کے دوران ہی افراتفری میں ایک بیگ پھسل کر نیچے گر گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگ کر انہیں اس کے بارے میں بتاتا، وہ زن سے گاڑی بھگا کر لے گئے۔ کیا مصیبت ہے! اس نئی صورتحال پر جھنجھلاتے ہوئے شرجیل نے آگے بڑھ کر بیگ اٹھا لیا۔ کوٹھی کا گیٹ بند تھا۔ اس نے اوپر نیچے ہلا کر بیگ کے وزن کا اندازہ کرنا چاہا، وہ قدرے بھاری تھا۔ جانے اس میں کیا ہے؟ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے بیگ کو کھولا اور دنگ رہ گیا۔ وہ پیسوں سے بھرا تھا۔ نوید نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا، گلی بالکل خالی تھی۔ وہ جلدی سے بیگ لے کر ایک خالی پلاٹ میں اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپ گیا، جو شاید تعمیر کی غرض سے وہاں پھینکی گئی تھیں، اور نوٹ گننا شروع کیے۔ 5-5 ہزار کے پورے 100 نوٹ تھے، یعنی پورے 5 لاکھ روپے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ان پیسوں سے اسے اپنے مستقبل کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں صاف ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، اور دل چند ہی لمحوں میں خواب بننے لگا تھا۔ اب سب سے پہلے میں ان پیسوں سے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کروں گا، پھر جب کام چل جائے گا تو کسی اچھی سی جگہ پر گھر بناؤں گا، اپنی بہنوں کی شادیاں کروں گا، اقصیٰ کو اپنے آنگن کی زینت بناؤں گا، اور ہاں، پھر ابا کو بھی کام پر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ سرشار سا پلان بناتا وہاں سے اٹھا۔ سڑک پر آ کر اس نے ایک بار پھر اطمینان کیا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ مطمئن ہو کر وہ دیواروں کے سائے میں تیز تیز چلنے لگا۔ وہ جلد از جلد وہاں سے دور نکل جانا چاہتا تھا کہ ایک خیال نے اس کے تیزی سے اٹھتے قدموں کو جیسے جکڑ کر رکھ دیا۔ میں کس سے بھاگ رہا ہوں؟ ان لوگوں سے جو خود میری طرح اس دنیا کی ہوس میں مبتلا، اچھائی اور برائی کا فرق تک بھلا چکے ہیں۔ میں ان سے خوف زدہ ہوں، اور وہ اللہ جو اوپر بیٹھا میری ہر جنبش کو دیکھ رہا ہے، جو دلوں میں چھپے بھیدوں تک سے واقف ہے، اس سے بھاگ کر کہاں جاؤں؟ ایک لمحے کی بات تھی، اس کے پھرتیلے قدم جیسے یکدم بے جان ہو گئے۔ وہ لڑکھڑاتا وہیں دیوار کے سہارے بیٹھتا چلا گیا۔ یہ احساس ہی اتنا طاقتور تھا کہ وہ سر تاپا پسینے میں نہا گیا۔ تم اس دنیا سے ڈر رہے ہو، اور وہ ذات کہ جس کا ڈر دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے، اس سے یکسر غافل اور بے نیاز؟ ایک آواز اس کے اندر ابھری، اور اگلے ہی پل وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ یا اللہ، یہ میں کیا کرنے چلا تھا؟ اپنی دنیا اور آخرت دونوں قربان کرنے چلا تھا، اور وہ بھی اتنے حقیر داموں۔
اس کی آواز بے تحاشا کانپ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے میرے مولا، بے شک میں بڑے گھاٹے کا سودا کرنے چلا تھا، مگر تو نے اپنی رحمتوں کا سہارا دے کر مجھے بچا لیا، اور مجھے ہمت دے میرے رب، اور میرے ایمان کی حفاظت فرما۔ بے شک تو ہی محافظ و نگہبان کافی ہے۔ اپنے رب کی مدد کا یقین لے کر وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ اٹھا تھا کہ اس نے آنسوؤں سے تر بتر اپنا چہرہ بھی صاف کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کا دل سکون سے لبریز تھا اور اس کے پیروں میں جیسے کسی نے بجلی سی بھر دی تھی۔ نیلے گیٹ کے برابر لگی بیل پر انگلی رکھتے ہوئے اس کی نظر بے ساختہ اوپر اٹھی جہاں شیخ حسن کا نام جگمگا رہا تھا۔ مجھے شیخ حسن سے ملنا ہے، چوکیدار کے گیٹ کھولتے ہی شرجیل نے بیگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ چوکیدار نے اس کے ابتر حلیے اور بھیگے چہرے کو حیرت سے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں سے جھانکتی سنجیدگی کے پیش نظر بولا تو صرف اتنا، صاحب تو اس وقت فیکٹری میں ہوتا ہے جی، کوئی ضروری کام ہے تو وہیں جا کر مل لو۔ اوہ، تو یہ شیخ گلاس فیکٹری والے شیخ حسن ہیں، اس نے سوچا اور قریب سے گزرتے رکشے کو ہاتھ دے دیا۔ فیکٹری جانے کے بجائے وہ سیدھا ان کے آفس پہنچا تھا۔ سامنے ہی ایک لڑکی کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہی تھی، وہ بھی اس کے پاس چلا آیا۔ ایکسکیوز می، اس نے اسے متوجہ کیا، میں شرجیل احمد ہوں اور مجھے بہت ضروری کام کے سلسلے میں شیخ صاحب سے ملنا ہے۔ آپ کی ان سے کوئی اپوائنٹمنٹ؟ اس نے کی بورڈ پر تیزی سے چلتے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ نہیں، اپوائنٹمنٹ تو کوئی نہیں، مگر آپ انہیں بتائیے کہ میرے پاس ان کی ایک امانت ہے۔ لڑکی نے پل بھر رک کر اس کے لہجے کی سچائی کو جانچا اور پوری بات منو اندر پہنچا دی۔ آپ پلیز اندر چلے جائیں۔ لڑکی کی نشاندہی پر وہ ایک کمرے کے سامنے رکا، دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی میز کے دوسری طرف 50-55 کا ایک سوبر سا شخص کسی سے محو گفتگو تھا۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا قریشی صاحب کہ آخر وہ بیگ گیا تو گیا کہاں؟ آپ نے اپنی نگرانی میں تو تمام بیگ رکھوائے تھے نا؟ اتنا کہہ کر وہ دوسری طرف کی بات سننے لگے، پھر چند لمحوں بعد دوبارہ بولے، ٹھیک ہے قریشی صاحب، اب تو کل صبح بینک کھلنے پر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا آج ہی پیمنٹ ہو جاتی تو کل صبح سامان ہمارے پاس پہنچ جاتا تاکہ جلد از جلد شیشے کی تیاری شروع کی جا سکتی، مگر خیر، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اوکے، پھر کل صبح بات ہوتی ہے۔ وہ فون رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جی، تو کون سی امانت لوٹانا چاہتے تھے آپ؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شرجیل نے بیگ اٹھا کر ان کی ٹیبل پر رکھا۔ یہ کچھ پیسے تھے آپ کے میرے پاس۔ میرے پیسے؟ انہوں نے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ہماری پہلے کبھی ملاقات بھی ہوئی ہو۔ کہاں کے قرض دینا؟ نو سر، یہ قرض نہیں ہے، وہ انہیں حقیقت سے آگاہ کرنے لگا۔ سادگی سے اپنی بات مکمل کر کے اس نے بیگ شیخ حسن کی طرف کھسکا دیا، جو ناقابل بیان تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے جواب میں وہ کیا کہیں۔ بہت دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئے بھی تو آواز میں بے یقینی نمایاں تھی۔ آج کل کے دور میں کہ جب دولت کی ہوس نے باپ بیٹے کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے، تم سب کچھ جانتے بوجھتے بھی یہ پیسوں سے بھرا بیگ مجھے واپس کرنے چلے آئے۔ کیا ایک بار بھی تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ یہ پیسے تمہاری زندگی سنوار سکتے ہیں؟ اس کے الجھے انداز پر شرجیل دھیرے سے مسکرایا۔ بندہ بشر ہوں سر، خطا کا پتلا، مگر شکر ہے اس خدا کا جو ایمان اور نیتوں کا محافظ ہے۔ اس کے مبہم الفاظ میں سب کچھ واضح تھا۔ شیخ حسن کی پرسوچ نظریں اس کی ذات کو کھوجنے لگیں۔ کرتے کیا ہو؟ کافی دیر بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا ہے اور 4 سال سے بے روزگار ہوں۔ میرے پاس جاب کرو گے؟ شیخ حسن نے جیسے پل میں فیصلہ کیا تھا۔ جی؟ شرجیل نے جھٹکے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی بے یقینی تھی جو کچھ دیر قبل شیخ صاحب کی آنکھوں میں تھی۔ دراصل مجھے اپنی فیکٹری ورکرز کی سپرویژن کے لیے ایک ایماندار آدمی کی ضرورت ہے۔
وہ اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے خود ہی تفصیل سے آگاہ کرنے لگے۔ ایماندار کا خصوصی لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ کیونکہ میرا اپنا سپروائزر کچھ دن ہی قبل میرے 5 سالہ نمک کو حرام کرتے ہوئے مجھے دغا دے کر فرار ہو چکا ہے، اس لیے نئے امپلائی کی سلیکشن میں ضرورت سے زیادہ محتاط ہوں۔ مگر آج تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا ہے کہ تم سے بہتر شخص اس سیٹ کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو انسان ایک اجنبی کے مال کے لیے اتنا پوزیسو ہو سکتا ہے تو اپنے مالک کے لیے اس کے خلوص کی حد کیا ہوگی؟ میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ ہاں، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بتاؤ۔ اپنی بات کے اختتام پر انہوں نے اس سے پوچھا تو وہ جو سکتے کی حالت میں انہیں سن رہا تھا جیسے یکدم جوش میں آ گیا۔ نو سر، اس کا سر بے اختیار نفی میں ہلا تھا۔ دین کنگریچولیشنز ینگ مین، آج سے تم شیخ گلاس فیکٹری کا حصہ ہو۔ کل صبح ٹھیک 9 بجے آفس آ جانا۔ اسٹاف سے تمہارا تعارف بھی ہو جائے گا اور باقی معاملات بھی طے کر لیں گے۔ شرجیل سے ہاتھ ملاتے ہوئے وہ بولے تھے۔ بہت بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی ہے جو ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی امیدوں سے بڑھ کر پائیں گے۔ اگین تھینک یو سر۔ خوشی سے بے قابو ہوتی اس کی آواز نے شیخ حسن کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ وہ ان سے مصافحہ کرتا باہر آ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شرجیل حسن جو صبح کے آغاز پر اپنی 4 سالہ بے روزگاری سے تنگ اپنی ماں سے لڑ کر گھر سے نکلا تھا، اسی دن کے اختتام پر شہر کی سب سے بڑی فیکٹری کا سپروائزر بن چکا ہوگا۔ اس نے بے حد محبت سے آسمان کی وسعتوں کے پار اس ہستی کو دیکھا تھا جس نے ایک راست قدم کے بدلے اس کا خالی کشکول اپنی رحمتوں سے بھر دیا تھا۔ واپسی کا سفر اس کے لیے ہرگز دشوار نہیں تھا، کیونکہ اس کی نگاہوں میں اس کی ماں کا خوشی سے چمکتا چہرہ تھا، اس کے باپ کی فخر سے تنی ہوئی گردن تھی، اس کی بہنوں کی نئی زندگیوں کی نوید تھی، اور اقصیٰ کی محبت سے لبریز آنکھیں جنہیں اب اس کا نصیب بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے سنو اردو کہانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔